بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، ہمارا مذہب اسلام بہت خاص ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جب اسلام کو تھوڑا سا بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اسلام کے بارے میں صرف علم ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارا عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے دکھاوے پر دنیا اعتبار کر سکتی ہے، لیکن ہمارا رب دلوں کے حال سے، ہمارے ذہن کی کیفیت سے واقف ہے۔ وہ تمام عالم کے نظام کو چلانے والا رب سب جانتا ہے۔ آج ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین پر چلتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ ہمارے جذبات تو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے ہم جیسا عاشق رسول دوسرا زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ ہمارا سلوک بتاتا ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں۔ ہم وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے، تو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سچا وعدہ تو اسے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے عہد کیا کہ تمہارے آنے تک میں یہیں کھڑا ہوں، اور وہ شخص جا کر بھول جاتا ہے، لیکن ہمارے حضور 3 دن تک وہیں کھڑے رہے۔ وہ اچانک گزرا تو دیکھا کہ حضور پاک وہیں کھڑے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں، تو بہت پریشان ہوا۔ حضور پاک نے عہد کیا تو پھر اس کی پاسداری نبھا کر دکھائی۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ہمیں اپنے رویوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم ان جگہوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔ اللہ سے محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرے۔ قرآن کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضور کی محبت سینے میں رکھے۔ حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے محبت کرے، اور سنت رسول سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ بدعات سے اجتناب کرے، ہر وہ طریقہ جو میرے حضور کا تھا اس کو اختیار کرے۔ اور عقل الحلال، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگی میں اتر جانے چاہیے، اور ہم صالح انسان بن کر اس معاشرے کا حصہ بنیں۔ عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے، اور باطن اور ظاہر کو توانیت نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں نہ جاؤ، کہ تمہارے منہ سے جو اسمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارے اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ ہمارے رویے اتنے خوبصورت ہوں کہ ہمارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہیں۔ کبھی ہم نے سلام کے معنوں پر غور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو، تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تیری عزت، تیری آبرو، تیری جان سلامت ہے، اب میری جانب سے تو پریشان نہ ہونا۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میرے بھائی میری جانب سے بھی تیرا سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر سلام کا مفہوم ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کو ہم السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں، اس کی آبرو پر حملہ آور ہوں۔ پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ اکبر کہنے کو کہا گیا ہے، اور پھولوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کو کہا گیا ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پہاڑوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کر اللہ اکبر کہہ دیں؟ نہیں، کیونکہ پہاڑوں کو دیکھ کر ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ، سمندروں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اتنا بڑا سمندر، تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا کہ بول اللہ اکبر، یہ نہیں، میرا اللہ بڑا ہے۔ اور پھول کو دیکھ کر اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے، کیسی خوشبو ہے، کیسے رنگ ہیں، کتنی خوبصورت پتیاں ہیں، تو کہا بول سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ وہ رب جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے۔ ہر لفظ کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے، تو جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے دلوں کا یہ حال ہے کہ ہم سلام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو پھر اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو سلام نہیں لے رہے، منافقت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ ہمیں چاہیے کہ جو تعلیمات ہمارا مذہب اسلام ہمیں دیتا ہے
ہم اس پر عمل کریں۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ اہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کی سچائی پر ہر بندے کو یقین ہے، لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی محبتیں ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔